برما، فلسطین، شام، آزاد کشمیر، یہ مقبوضہ کشمیر، اس کے اندر مسلمانوں پہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جی میرا صرف یہ سوال ہے، جن کو ایک کتے کی تکلیف نظر آتی ہے، ایک پرندے کی تکلیف نظر آتی ہے، ان کو یہ مسلمان نظر کیوں نہیں آتے؟ اصل مغرب کی پالیسی یہ ہے کہ انسانیت کے نام پر اپنے انسانوں کو تحفظ دیا جائے۔ ہمارے حکمران اکثر ایسے نااہل گزرے ہیں اور کچھ نااہل ہیں جن کی وجہ سے یہ انتشار ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑنے پہ آئیں تو گستاخ رسول کو بہن بنا کے جہاز پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ بہنوئی کو بھی بھیجو نا واپس، کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو ذرا سمجھا جائے، اور جو مغرب کی اصل غلطیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس واسطے وہ نیا سے نیا کام کرتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ان کے اندر خیر کا پہلو اس لیے بھی نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ جب یہ بتا دیا ہے تو ہمارے مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آج یہ معیشت کا رونا روتے ہیں، ہم ان سے تعلقات رہیں گے، ہمارا پیسہ کمزور ہو جائے گا۔ یار تو ڈوب کے نہیں مرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تو پیسے کو دیکھ رہا ہے، تو مصطفیٰ کو دیکھنا۔ کمال والی بات ہے یار، صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ چھوڑے تھے، اپنی جائیدادیں مکے میں چھوڑ کے آئے۔ ہجرت جب کی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے کے آئے تو آپ کی ایک صاحبزادی بھی مکے میں رہ گئی تھی، وہ بعد میں تشریف لائی تھی ہجرت کر کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مغرب ہے نا، اس نے صرف ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے ہر انصاف پسند بندہ اور ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اینٹی آف اسلام ہو رہا ہے، اسلام کے مخالف ہو رہا ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں نا، ایک بندہ اگر مر جائے تو میڈیا بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اس کے جنازے کو بھی دکھاتے ہیں۔ جب ایک مولوی مرتا ہے تو کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ اکیلا ہی اپنی لاش اٹھاتا ہے، اکیلا ہی روتا ہے، کیوں نہیں دکھاتے یہ؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ لوگ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے میڈیا کہیں اور سے چل رہا ہے۔ بالکل، یہ سچی بات ہے جناب۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف کی بات ہو اور دوسری طرف کی نہ ہو۔ یار انہوں نے مر کے قبر میں نہیں جانا ہے، اتنا ظلم نہ کریں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب قابیل نے سب سے پہلا قتل دنیا میں کیا تھا، یہ تفاسیر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صوفیاء کو پڑھیں، انہوں نے ساری باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب پہلا قتل ہوا نا، وہ آپ کو پتہ ہے ناحق قتل تھا، اور ہوا اس کے بعد اثر دنیا پہ کیا ہوا؟ فرمایا سمندر کا پانی کھارا ہو گیا تھا، پہلے میٹھا تھا۔ یہ درختوں کے اوپر جو کانٹے آئے تھے، اس قتل کے بعد کانٹے آئے تھے۔ یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہاں جی، ایک قتل کی وجہ سے اس وقت جو درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے وہ پھل کڑوے ہو گئے تھے، زمین کئی حصوں سے بنجر ہو گئی تھی، یہ اس ایک قتل کی وجہ سے۔ آج عاشقان رسول کو قتل کیا جا رہا ہے، تو بتائیے اس ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کافروں کے ساتھ یاری لگا کے؟ یہ چاہتے ہم کیسے امیر ہو جائیں گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔